السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے چینل یوٹیوب پر صحیح اسلام کو جانیے صحیح دلیل کے ساتھ۔ آؤں گا آگے چل کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت اس حال میں مرے، جو بھی عورت، یہ ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جو بھی عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر مرتے وقت اس سے راضی اور خوش تھا، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی عورت کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی عورت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس حدیث کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ابھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر شیخ معراج ربانی صاحب کی زبانی آپ نے سنی ہے کہ عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ آئیے ہم اس حدیث کو اصول حدیث، اسماء والرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات ہر ایمان والے کو جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ تو جانچ پڑتال کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے، لہٰذا اپنی علمی صلاحیت کے بنا پر، اپنی ذاتی علمی صلاحیت کے بنا پر اس کی تحقیق کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اور کسی محقق عالم سے اس کی سند کے راویوں کے بارے میں سوال کریں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر و بیشتر لوگ تحقیق نہ کرنے کی بنا پر وہ اس طرح کی روایتوں کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ حدیث کس طرح سے ہے۔ یہ حدیث تمام ترک میں مساور الحمیری باواسطہ اپنی والدہ سے اور ان کی والدہ باواسطہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ دخل الجنہ، وہ دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہوگی۔ یہ حدیث ان تمام کتب حدیث کی کتابوں میں درج ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1854، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1161، اور امام ترمذی نے اس کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ تحفۃ الاسرار کے اندر حدیث نمبر 18294، اور طبرانی کے اندر حدیث نمبر 884، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 حدیث نمبر 17408 اردو ترجمے کے اندر، اور عربی نسخے میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353، اور حدیث نمبر 17397۔
اور مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 میں صحیح الاسناد لکھا ہے۔ اب ہم اس کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث کی سند ضعیف و منکر ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1854 پر 407 اور ضعیف الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 2227 پر اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے۔ اسی طرح سے ہدایت الروات کے اندر حدیث نمبر 3192 میں، ضعیف ترغیب میں حدیث نمبر 1211 اور سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 616 617 حدیث نمبر 1426 پر اس حدیث کو منکر لکھا ہے۔ اب جانیے اس حدیث میں کیا علت ہے، کیا خامی ہے، کیوں اس کو ضعیف اور منکر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سند میں 2 راوی مجہول الحال ہیں، مصابر الحمیری اور ان کی والدہ۔ ان دونوں کی توثیق، ان دونوں کو ثقہ کہنے والے، صدوق کہنے والے متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی ان کو ثقہ اور صدوق، سچا، اعتبار کے لائق نہیں کہا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی، ان کے حالات زندگی کے بارے میں کیسے تھے کیسے نہیں تھے اس کا ڈیٹیل نہیں بتلایا ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف، کمزور، منکر، باطل ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ اور ان دونوں کو مجہول کہنے والے حافظ ذہبی نے اس خبر کو منکر بھی کہا ہے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ بات ہی منکر ہے، باطل ہے، اور ان دونوں کو مجہول الحال قرار دیا ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال، اردو ترجمے میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317 کے اندر نمبر ہے 8453، اور عربی نسخہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404 کے اندر نمبر ہے 8453 4814۔ مزید حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب الکمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1319، اسی طرح سے تاریخ الکبیر امام بخاری کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 418، الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 1617، المغنی کے اندر نمبر ہے 6182، القاسب کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134 پر، اور خلاصۃ الخجرجی کے اندر نمبر ہے 6937 وغیرہ پر۔ اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو مجہول الحال قرار دیا ہے، ان کو مصابر الحمیری اور ان کی والدہ کو۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابر الحمیری اور ان کی ماں کو مجہول الحال لکھا ہے، اور حدیث کو منکر لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے لکھا ہے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 617 پر۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ ضعیف و منکر ہے، صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے، جبکہ اور ان کو ثقہ لکھا ہے، کن کو؟ کہ یہ جو راوی ہیں مصابر الحمیری اور ان کی والدہ کو۔ ایک حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3717 میں یہ دونوں راوی موجود ہیں، مصابر الحمیری اور ان کی والدہ، یہ دونوں موجود ہیں۔ تو اس کی سند کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اور امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جب اس کو حسن یا صحیح کا حکم لگائے ہیں تو ان دونوں کے نزدیک یہ دونوں جو ہے ثقہ ہیں، جبکہ انہی کے اصول کے مطابق، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق، حسن لغیرہ جو حدیث ہے کہ ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف برابر حسن لغیرہ، اس کو یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ یہ اصول متقدمین محدثین سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ امام حاکم یا امام ترمذی جو ہے یہ بھی متساہلین محدثین میں سے ہیں، کثرت کے ساتھ یہ مجہول الحال راویوں کی روایت کو انہوں نے حسن اور صحیح کہا ہوا ہے۔ اس بنا پر اصول حدیث کے تمام محققین اس بات کو جانتے ہیں کہ ان لوگوں
کہ توثیق کردہ کسی راوی کے بارے میں اگر کسی راوی کو یہ ثقہ کہیں صدوق کہیں تو ان کی بات نہیں مانی جاتی. تو پھر کیسے یہاں پر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ ان دونوں کے نزدیک یہ حسن ہے، صحیح ہے، لہذا یہ دونوں جو ہے ثقہ ہیں، اعتبار کے لائق ہیں، سچے ہیں. اگر اس کو مانیں گے تو پھر ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف برابر حسن لغیرہ کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ 2-3 غلط حدیثوں کو ملا کر کے اس کو صحیح یا حسن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا. اسی طریقے سے جو غلطی امام حاکم نے کی ہے وہی غلطی امام ترمذی نے کی ہے کہ مجہول حال راویوں سے انہوں نے کثرت کے ساتھ روایتیں بیان کی ہیں، اس کے باوجود اس پر انہوں نے حسن اور صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے. تو یہ اصول ہے کہ متساہلین محدثین جو امام ترمذی ہیں، امام حاکم ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، اسی طرح سے امام اجلی ہیں اور امام ابن حبان ہیں، یہ متساہلین محدثین میں سے ہیں. اگر یہ لوگ سارے مل کر بھی اگر کسی راوی کے بارے میں ثقہ اور صدوق کا حکم لگاتے ہیں تو اعتبار نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہ متساہلین محدثین میں سے ہیں، کثرت کے ساتھ مجہول الحال راویوں کی روایت کو بھی حسن اور صحیح کہا ہوا ہے. تو کیسے مان سکتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح سے جیسے کہ ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف برابر حسن لغیرہ کو حجت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہ بھی اصول متقدمین محدثین سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بھی اصول متقدمین محدثین سے ثابت نہیں ہے کہ متساہلین محدثین نے اگر ثقہ کہا ہے، اگر سارے بھی مل کر کے ایک سے زیادہ بھی اگر مل کر کے ثقہ کہہ دیں تو وہ بھی ثقہ اور صدوق نہیں ہوتے. یہ بھی اصول متقدمین محدثین سے ثابت نہیں ہے. لہذا کسی راوی کو ثقہ اور صدوق کہنے کے لیے متقدمین محدثین میں سے وہ محدثین کے حکم کو لانا پڑے گا جو متساہلین میں سے نہ ہوں. وہ محدثین میں سے اگر کوئی کہتا ہے ثقہ اور صدوق اعتبار کے لائق ہیں تو پھر ان کی بات مانی جائے گی. تو یہاں پر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حاکم نے صحیح الاسناد مستدرک الحاکم کی روایت کو کہا ہے تو اس کی موافقت حافظ ذہبی نے کی ہے، جبکہ حافظ ذہبی کے نزدیک بھی یہ راوی جو ہے مجہول الحال ہے، بلکہ حافظ ذہبی نے اس خبر کو منکر قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے، باطل قرار دیا ہے اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ یہ راوی جو ہے مجہول الحال ہے. تو پھر کیسے ان کی موافقت مانی جائے گی؟ ان کی دونوں میں سے ایک ہی بات مانی جائے گی نا. جو اصولی طور پر بات انہوں نے کہی حافظ ذہبی نے المیزان کے اندر، میزان الاعتدال کے اندر، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317 پر، نمبر ہے 8453 پر، کہ یہاں پر انہوں نے حافظ ذہبی نے مصابر الحمیری اور ان کی والدہ کو مجہول الحال قرار دیا ہے اور ان کی بیان کردہ روایت کو منکر قرار دیا ہے. تو اصولی طور سے جو بات انہوں نے کہی ہے وہ مانی جائے گی، جو اصولی طور سے بات نہیں کہی ہے وہ بات نہیں مانی جائے گی. تو پتہ چلا میرے جس دوستوں اور بھائیوں کہ اس روایت کے اندر یہی دو راوی جو ہے مجہول الحال ہیں، لہذا یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، منکر ہے، یہاں تک کہ محدثین نے اس کو باطل قرار دیا ہے. یہ دلیل نہیں بن سکتی، لہذا اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے. بلکہ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت میں لے جائے. لوگوں نے پوچھا آپ کا بھی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں، ہاں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2816، 7113، 7111، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6463، 5673. پتا چلا کہ کوئی بھی شخص عورت ہو یا مرد ہو اپنے عملوں کے بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ اسے ڈھانپ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تبھی حاصل ہوگی جب ہم نیک اعمال کریں گے. جب ہم نیک اعمال کریں گے تبھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. اور یہ بات موقوف نہیں ہے عورت کے لیے کہ جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش نہیں کر لیتی اور اسی حالت میں اس کی موت نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش کر کے دنیا سے جا رہی ہے
تبھی اس کو جنت میں داخلہ ملے گا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب تک اس کے اندر شامل نہیں ہوگی، یہ عورت ہو یا مرد ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تحقیق کرنے کی، چھان بین کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔